سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 122 حصہ اول کسی سرخی نظر کے بعد فہر اور فہر کے بعد کسی بن کلاب نے نہایت عزت اور اقتدار حاصل کیا۔ اس زمانے میں حرم کے متولی حلیل خزائی تھے۔ کسی نے حلیل کی صاحبزادی سے جن کا نام حبی تھا شادی کی تھی۔ اس تعلق میں حلیل نے مرتے وقت وصیت کی کہ حرم کی خدمت کسی کے سپرد کر دی جائے۔ اس طرح یہ منصب بھی ان کو حاصل ہو گیا۔ کسی نے ایک دار المنشور قائم کیا جس کا نام دار الندوہ رکھا۔ قریش جب کوئی جلسہ یا جنگ کی تیاری کرتے تو اسی عمارت میں کرتے۔ قافلے باہر جاتے تو یہیں سے تیار ہو کر جاتے۔ نکاح اور دیگر تقریبات کے مراسم بھی یہیں ادا ہوتے۔ کسی نے بڑے بڑے نمایاں کام کیے جو ایک مدت تک یادگار رہے، مثلا سقایا اور رفاتہ جو خدام حرم کا سب سے بڑا منصب تھا، انہیں نے قائم کیا۔ تمام قریش کو جمع کر کے تقریر کی کہ سینکڑوں ہزاروں کوس سے لوگ حرم کی زیارت کو آتے ہیں، ان کی میزبانی قریش کا فرض ہے۔ چنانچہ قریش نے ایک سالانہ رقم مقرر کی جس سے مینا اور مکہ معظمہ میں حجاج کو کھانا تقسیم کیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ چرمی حوض بنوائے جن میں ایام حج میں پانی بھر دیا جاتا تھا کہ حجاج کے کام آئے۔ مشعر حرام بھی انہی کی ایجاد ہے جس پر ایام حج میں چراغ جلاتے تھے۔ چنانچہ ابن عبدیریہ نے عقد الفرید میں تشریح کی ہے۔ کسی نے اس قدر شہرت اور اعتبار حاصل کیا کہ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ قریش کا لقب اول انہی کو ملا۔ نمبر 3، چنانچہ علامہ ابن ابربا نے عقد الفرید میں بھی لکھا ہے اور یہ بھی تشریح کی ہے کہ کسی نے چونکہ خاندان کو جمع کر کے کعبہ کے آس پاس بسایا، اس لیے ان کو قریش کہتے ہیں، کیونکہ تقریس کے معنی جمع کرنے کے ہیں۔ اسی بنا پر ان کو مجمع بھی کہتے ہیں۔ کسی کے 6 اولاد تھیں۔ کسی کی 6 اولاد تھی: عبد الدار، عبد المناف، عبد العزا، عبد بن قصہ، تخمیر، برا۔ کسی نے مرتے وقت حرم محترم کے تمام مناصب سب سے بڑے بیٹے عبد الدار کو دیے۔ طبقات ابن سعد جلد اول صفحہ 41۔ چنانچہ وہ سب بھائیوں میں ناقابل تھے، لیکن کسی کے بعد قریش کی ریاست عبد المناف نے حاصل کی اور انہی کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خاندان ہے۔ عبد المناف کے 6 بیٹے تھے۔ ان میں سے ہاشم نہایت صاحب سہولت اور بااثر تھے۔ انہوں نے بھائیوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ حرم کے مناسب جو عبد الدار کو دیے گئے، جو منصب عبد الدار کو دیے گئے واپس لے لیے جائیں۔ وہ لوگ اس منصب عظیم کے قابل نہیں۔ عبد الدار کے خاندان نے انکار کیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کی۔ بالآخر اس پر صلح ہو گئی کہ عبد الدار نے سقایا اور رفادہ واپس لے کر ہاشم کو دے دیے جائے۔ نمبر 1، زرقانی جلد اول صفحہ 90۔ نمبر 2، سقایا یعنی حاجیوں کو آب زمزم پلانا اور فادہ حاجیوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ نمبر 3، کسی بن کلاب کا مفصل تذکرہ۔ طبقات ابن سعد جز اول مطبوعہ لیدن 1322 ہجری صفحہ 36 سے لے کر
42 تک ہے۔ قریش کی وجہ تسمیہ میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قریش کے معنی جمع کرنے کے ہیں۔ کسی نے لوگوں کو ایک رشتہ میں منسلک کیا، اس لیے قریش کہلائے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک مچھلی کا نام ہے جو تمام مچھلیوں کو کھا جاتی ہے۔ چونکہ کسی بہت بڑے سردار تھے، اسی لیے ان کو اس مچھلی سے تشبیہ دی۔ عام خیال یہ ہے کہ قریش کسی یا کسی اور شخص کا نام ہے، لیکن امام سہیلی کی تحقیق یہ ہے کہ یہ قبیلہ کا نام ہے، جس طرح قبائل عرب جانوروں کے نام پر نام رکھتے تھے، مثلا اسد، نمر وغیرہ۔ مورخین یورپ کا خیال ہے کہ قبائل جانوروں کی پرستش کرتے تھے اور انہی جانوروں کے نام سے مشہور ہو جاتے تھے، لیکن عربی تاریخوں میں اس کا پتہ نہیں چلتا۔